السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخی سیریز قسط نمبر 7، عنوان کوپا سے کربلا تک، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے سفر کا آغاز۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کس طرح حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو کوپا بھیجا گیا۔ یہ بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ ابتدا میں کوپا کے لوگوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ ہزاروں افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن چند ہی دنوں میں حالات بدل گئے۔ خوف، دباؤ اور حکومتی سختی کی وجہ سے لوگ ایک ایک کر کے الگ ہونے لگے۔ بالآخر حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کی اس عظیم سانحے کا آغاز تھا جو آگے چل کر واقعہ کربلا کی صورت میں سامنے آیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد کیا ہوا، اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے اس خبر پر کیا فیصلہ کیا۔ تاریخ کا رخ کس طرح کربلا کی طرف موڑ گئی۔ مکہ میں حضرت حسین بن علی کی موجودگی۔ اس زمانے میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے۔ مکہ میں مختلف علاقوں سے لوگ ملاقات کے لیے آتے، اس وقت کی سیاسی حالات پر گفتگو کرتے۔ کوپا سے آنے والے خطوط اور حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی رپورٹ سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ کوپا کے لوگ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی قیادت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوپا جانے کا غور و فکر شروع کیا۔ وہ حالات کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے تھے۔ کوپا کے حالات میں تبدیلی۔ ادھر کوپا میں عبید اللہ بن زیاد کو گورنر مقرر کیا گیا۔ اس نے شہر میں سخت انتظامات نافذ کر دیے، قبائلی سرداروں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور لوگوں کو دھمکی اور دباؤ کے ذریعے حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ سے دور کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ جو کل تک حمایت کے دعوے کر رہے تھے، خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگے۔ بالآخر 9 ذوالحجہ سن 60 ہجری کو حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن یہ خبر اس وقت تک مکہ نہیں پہنچی۔ مکہ سے روانگی کا فیصلہ۔ اس دوران حج کا موسم قریب آ گیا۔ مورخین کے مطابق حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ بعض سیاسی عناصر مکہ میں ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ مکہ کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور مکہ سے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ صرف ایک سفر کا آغاز نہیں تھا، یہ تاریخ کی ایک عظیم باب کی تمہید بھی تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران ملنے والی خبریں۔ جب قافلہ مکہ سے عراق کی طرف بڑھ رہا تھا تو راستے میں مختلف لوگ ملتے رہے۔ کچھ افراد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوپا کی بدلتی ہوئی حالت سے آگاہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ اسی سفر کے دوران حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر نہایت دردناک تھی۔ قافلے کے بعض ساتھیوں نے کہا کہ اب کوپا جانے کی بجائے واپس لوٹ جانا بہتر ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس پر غور کیا اور فیصلہ کیا کہ سفر جاری رکھنا ضروری۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا فیصلہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ کہ واپس مکہ یا مدینہ لوٹ جائیں، دوسرا یہ کہ اپنے موقع پر قائم رہیں اور سفر جاری رکھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صبر اور استقامت کے ساتھ سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ صرف سیاسی فیصلہ نہیں تھا،
یہ اصول اور حق پر قائم رہنے کی عظیم مثال بھی تھی۔ کربلا کی طرف بڑھتے ہوئے حالات ادھر کوپا میں عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ راستوں پر فوجی دستے تعینات کی گئی تاکہ قافلہ کو کوپا پہنچنے سے پہلے ہی روکا جا سکے۔ اسی دوران ایک لشکر روانہ کیا گیا جس کی قیادت عامر بن سعد کے سپرد کی گئی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں سے واقعات تیزی سے کربلا کی طرف بڑھنے لگے۔ کربلا کا میدان بالآخر محرم سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ عراق کے ایک مقام پر پہنچا۔ یہی مقام بعد میں کربلا کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں چند دن بعد اسلامی تاریخ کا عظیم اور دردناک واقعہ پیش آیا۔ تاریخ اس واقعے کو ہمیشہ واقعہ کربلا کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ ناظرین، حضرت مسلم بن عاقل رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ تاریخ کے بڑے واقعات صرف تلوار سے نہیں بنتے، انسانوں کے فیصلے اور حالات کا بدلنا بھی بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سفر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق اور اصول کے راستے پر ثابت قدم رہنا ہی اصل عظمت ہے۔ آگے قسمیں ہم دیکھیں گے کربلا پہنچنے کے بعد کے حالات، حضرت حرب بن یزید ریاحی کا کردار اور وہ واقعات جو عاشورہ کے عظیم دن تک پہنچتے ہیں۔ اس وقت تک اجازت دیں، خدا حافظ۔